قرض کے زکوٰۃ سے مانع ہونے میں مذاہب، یعنی کوئی مقروض ہے تو زکوٰۃ کیا اس پر بھی دینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بارے میں صاحب کتاب شرح صحیح مسلم نقل فرماتے ہیں، علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ جب قرض تمام نصاب یا بعض نصاب کو شامل ہو تو جس قدر نصاب کو قرض محیط ہوگا اس مقدار سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ نیز قرض کی وجہ سے صرف اموال باطنہ یعنی سونا چاندی نقد رقم اور اموال تجارت سے زکوٰۃ ساقط ہوگی۔ اگرچہ امام احمد سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قرض کی وجہ سے اموال ظاہرہ خود رو گھاس چرنے والے مویشی اور زرعی پیداوار سے بھی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، یعنی زکوٰۃ قرض کی وجہ سے واجب نہیں ہے۔ علامہ ابن قدامہ اس مسئلے پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لرجل 1000 درہم وعلیہ 1000 درہم فلا زکوٰۃ علیہ، جب کسی شخص کے پاس 1000 درہم ہو اور اس پر 1000 درہم قرض ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صدقۃ الا عن ظہر غنی، صدقہ صرف غنی پر واجب ہے اور مقروض شخص غنی نہیں ہے لہذا اس پر صدقہ واجب نہیں ہے۔ اور صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ھذا شہر زکاتکم فمن کان علیہ دین، وفی روایت فمن کان علیہ دین فلیقضی دینہ ولیترک بقیۃ مالہ، یعنی تمہاری زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ ہے، جس شخص پر قرض ہو وہ اس قرض کو ادا کرے تاکہ باقی مال کی زکوٰۃ دے سکے، اور ایک روایت میں جس پر قرض ہے وہ اس قرض کو ادا کرے اور باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جماعت صحابہ کے سامنے کہی اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اس بات سے معلوم یہ ہوا کہ تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا۔ نیز علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں کہ مقروض خود اس بات کا محل ہے کہ اسے اس کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے، بلکہ مقروض کی حاجت فقیر سے زیادہ شدید ہے۔ قرآن مجید میں بھی مقروض کو مصارف زکوٰۃ میں شمار کیا گیا ہے، اور جو خود زکوٰۃ لینے کا محتاج ہے اس پر زکوٰۃ کا دینا کس طرح واجب ہو سکتا ہے؟ علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں شوافع کے اس مسئلے میں 3 طرح کے اقوال آئے ہیں۔ مقروض پر مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے، یعنی مطلق طور پر مقروض زکوٰۃ دے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اموال باطنہ نے نقد رقم سونا چاندی اور مال تجارت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اموال ظاہرہ یعنی خود رو گھاس کھانے والے جانور اور زرعی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ شوافع کے نزدیک ہے۔ علامہ نووی اس مسئلے پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر علماء کہتے ہیں کہ مقروض کی اپنے مال پر ملک ضعیف ہے، کیونکہ اس کے مال پر ایک مستحق کا حق مسلط ہے۔ ثانیاً لکھتے ہیں کہ مقروض کے جس مال کا قرض کا مستحق ہے اسی مال پر پہلے ہی زکوٰۃ فرض ہے جو قرض خواہ نے ادا کرنی ہے۔ اگر ہم مقروض پر بھی زکوٰۃ لازم کر دیں تو ایک مال پر 2 دفعہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم آئے گی۔ قاضی ابو الولید مالکی لکھتے ہیں اگر مال تجارت سے قرض ادا نہ ہو سکے تو نقد رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ علامہ ابو الحسن مرغینانی حنفی لکھتے ہیں جس شخص کے مال پر قرض محیط ہو، یعنی جس شخص کے مال پر قرض چھایا ہوا ہو اس پر کیا ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ میعادی قرض علامہ بابرتی حنفی لکھتے ہیں قرض عام ہے، خواہ اللہ تعالیٰ کا ہو جیسے زکوٰۃ یا بندوں کا ہو جیسے قرض خریدی ہوئی چیز کی قیمت
تلف شدہ چیز کا تاوان، زخموں کی دیت، عورت کا مہر، مہر علاوہ ازیں نقود سے ہو یا نہ ہو، یا وہ قرض میعادی ہو یا غیر میعادی۔ علامہ خوارزمی لکھتے ہیں کہ میعادی قرض کے زکوٰۃ سے مانع ہونے کے بارے میں امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں ہے، اور امام تمرتاشی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ میعادی قرض کے زکوٰۃ سے مانع ہونے یا نہ ہونے کے دونوں قول صحیح ہے۔ محیط سرقسی میں ہے کہ میعادی قرض زکوٰۃ سے مانع ہے۔ عالمگیری میں ہے کہ ظاہر مذہب پر یہی بات صحیح ہے۔ بہار شریعت میں مانع نہ ہونے کو شامی کے حوالے سے صحیح لکھا ہے۔ ہم نے اس مقام پر شامی کو دیکھا، علامہ شامی نے اس مسئلے میں اپنی کوئی رائے نہیں لکھی، البتہ قحطانی کا قول نقل کیا ہے کہ مانع نہ ہونا صحیح ہے۔ اہل علم اور فقہ سے دلچسپی رکھنے والے حضرات سے مخفی نہیں ہے کہ قحطانی جب منفرد ہو تو ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور فقہاء میں ان کا درجہ بہت ضعیف ہے۔ پھر علامہ سرخسی اور فتاوی عالمگیری کے مقابلے میں قحطانی کے قول کا اعتبار کون کر سکتا ہے؟ خیال رہے کہ یہ بحث اس قرض کے بارے میں ہے جو وجوب زکوٰۃ سے پہلے ہو، اور جو قرض وجوب زکوٰۃ کے بعد ہو بالاتفاق زکوٰۃ سے مانع نہیں ہے۔ یعنی قرض جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مانع بن رہا ہے وہ وجوب زکوٰۃ سے پہلے ہو۔ جو بھی اگر مقروض ہو رہا ہے تو وہ زکوٰۃ کے فرض ہونے یا واجب ہونے سے پہلے اگر مقروض ہو رہا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ مانع ہوں گی۔ اگر وہ بعد میں پہلے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اس کے پر حولان حول ہو چکا ہے، سال گزر چکا ہے اور زکوٰۃ اس پر واجب ہو چکا ہے، بعد میں وہ ابھی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا لیکن کیا ہے مقروض ہو گیا، تو یہ اس کے لیے قرض کیا ہے زکوٰۃ کے لیے مانع نہیں ہے۔ اور جو قرض درمیان سال میں ہو امام محمد کے نزدیک مانع ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک مانع نہیں ہے۔ یہ مانع ہے یا مانع نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ جو واجب ہے، جو فرض ہے، اگر سال گزرنا اس پر شرط ہے، سال گزرنے سے پہلے 6 مہینے گزرے، وہ آدمی زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہوئی یا واجب ہوئی وہ مقروض ہو گیا، 6 مہینے گزرے، آدھے سال میں مقروض ہو گیا، تو یہ جو مقروض ہونا اس پر قرض کا ہو جانا یا قرض کا بوجھ زکوٰۃ کے لیے رکاوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو اس میں امام محمد کہتے ہیں کہ یہ جو مقروض ہو رہا ہے 20 سال میں وہ زکوٰۃ کے لیے مانع ہو جائے گا، یعنی زکوٰۃ اس کے لیے واجب نہیں ہوں گی، رکاوٹ بن جائے گی زکوٰۃ کے لیے۔ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہ 20 مہینے میں یعنی 20 سال کے درمیان میں وہ مقروض ہونا، اس پر قرض آ جانا یا قرض کا بوجھ آ جانا، یہ زکوٰۃ کے لیے مانع نہیں ہوگا، بہرحال اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، یعنی زکوٰۃ کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ دوسرے امام کے نزدیک ہے؟ جی، امام ابو یوسف کے نزدیک۔ صنعتی اور کاروباری قرض کے متعلق اب تک فقہاء کرام کی جس قدر آراء اور ابحاث ہم نے ذکر کی ہے، ان سب کا تعلق نجی اور شخصی قرضوں کے متعلق ہے، کاروباری قرضوں کا یہ حکم نہیں ہے۔ کاروباری ادارے حکومت اور بینکوں سے قرض لے کر صنعت یا کوئی منصوبہ قائم کرتے ہیں، لیکن ان کی مصنوعات اور خام مال پر جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہ ان کے اس قرض کی وجہ سے ممنوع نہیں ہوگی جو ان کی صنعت یا ان کے منصوبے پر شامل ہے، کیونکہ
اس صنعت اور منصوبے کے علاوہ بھی ان کے پاس اتنا سرمایہ ہوتا ہے جو اس قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہے، اور بالفرض اگر نہ ہو تو وہ صنعت اور منصوبہ خود اس قرض کی ادائیگی کی ضمانت ہے۔ 2.5% زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سرمایہ داروں کو غارمین کی صف میں داخل ہونے کے مکروہ ہیلے سے گریز کرنا چاہیے۔ یعنی اگر صنعتی ادارے ہیں یا کاروباری ادارے ہیں یا تجارتی فرمز ہے یا کمپنیاں ہیں، اگر یہ مقروض ہو جائے تو ان کا مقروض ہونا اور ان کا ڈوب جانا اور ان کا قرض کا بوجھ کی وجہ سے زکوٰۃ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ ان پر زکوٰۃ دینا بہرحال لازم اور ضروری ہوگا۔ وہ یہ ہیلا کر کے بچ نہیں سکتے کہ کمپنی مقروض میں چل رہی ہے، قرض کے بار سے چل رہی ہے، تو اس طرح ان کا ہیلا قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان کے پاس سامان کا قدرت ہے، مطلب سامان رکھا ہوا ہے، بہت سارا سامان رکھا ہوا رہتا ہے، اور بینکوں وغیرہ سے ان کے کیا ہے وہ پیسہ وغیرہ لیے ہوئے رہتے ہیں، یا بینکوں میں پیسہ وغیرہ محفوظ رہتا ہے۔ اس وجہ سے صنعتیں بہت ساری کمپنیوں میں مال رہتا ہے، اس وجہ سے یہ ان کا مقروض ہونا، ان کا قرض کا یہ بوجھ ہونا رکاوٹ کے لیے زکوٰۃ کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، بہرحال ان کو ادا کرنا ہے۔ اور نجی اور شخصی کوئی اگر مقروض ہوتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے زکوٰۃ ادا کرنا کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مانع ہوگا، یعنی رکاوٹ بنے گا، اور وہ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ پہلے اپنا قرض ادا کریں، بعد میں پھر زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ بھی قرض ادا کرنے کے بعد اگر پیسے بچ رہے ہیں اور نصاب کو پہنچے تب قرض ادا کرنا، وہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ میں نصاب کو پہنچ گیا ہوں، قرضے میں تھا، نصاب کو پہنچ گیا، لیکن اب وہ پیسے جو ہے قرض ادا کر رہا ہوں، ادا کرنے کے بعد اگر پیسے بچ رہے ہیں تو اتنے ہی پیسے زکوٰۃ میں دینے چاہیے جتنے بچے، یا نہیں بچے پورے قرض میں چلے گئے تو تب اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور قرض کا جو ہے بار ہے اس پر، اور اس کے بعد صاحب نصاب کو بھی پہنچ چکا ہے، لیکن انہیں مقروض ہے، اس سے ہٹ کے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یہ قرض اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مانع بنے گا، رکاوٹ بنے گا، اس کے لیے ضروری نہیں۔